अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम है आमिर निहाल और आप देख रहे हैं अर्तुग़रुल गाज़ी सीज़न 4 एपिसोड 19 की हाइलाइट्स। नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज़ में आसमा खातून कबीले से भागती है और अल्पामश से जंगल में जाकर मिलती है। इसी दौरान बामसी साहब भी उसके पीछे पीछे होते हैं। इसके बाद अल्पामश आसमा खातून से पूछता है कि तुम्हारा किसी ने पीछा तो नहीं किया। इस पर आसमा कहती है कि नहीं, तुम फिक्र ना करो, मेरे पीछे कोई नहीं है। इसके बाद अल्पामश एक सोने की थैली निकालता है और आसमा खातून को देता है और कहता है कि ये सादतीन कोपैक साहब ने आपको तोहफ़ा दिया है। आसमा खातून वो ले लेती हैं और फिर जैसे ही जाने लगती है तो अल्पामश पीछे से उसको पकड़ता है और उसको मार देता है। ये देखते ही बामसी साहब झाड़ियों से निकलते हैं और फ़ौरन भागे हुए उसके पास जाते हैं और उसको फ़ौरन पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि बताओ तुम किसके लिए काम कर रहे हो, मुझे फ़ौरन बताओ इस जहर का इलाज कहाँ से मिलेगा। इससे पहले कि अल्पामश जवाब देता, गोगतोक भी वहाँ पर छुपा हुआ था और वो फ़ौरन अपने सिपाहियों से कहता है कि तीर बरसाओ और इन दोनों को मार दो। ये सुनते ही सिपाही तीर बरसाते हैं, लेकिन बामसी साहब उसको आगे कर देते हैं और ख़ुद बच जाते हैं। ये देखने के बाद सादतीन कोपैक का सिपाही कहता है कि अब अल्पामश का मसला ख़त्म हो गया है, चलो यहाँ से। इसके बाद वो सिपाही वापस चले जाते हैं और बामसी उस आदमी की लाश को घसीटता हुआ कबीले की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ कबीले में हकीम अर्तुग़ साहब एक दवाई तैयार करते हैं और अर्तुग़रुल साहब से कहते हैं कि अर्तुग़रुल भाई, ये दवाई उनके सांस की कमी को पूरा कर देगी कुछ अरसे के लिए। इस पर अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि जब बोतल खाली हो जाएगी तो फिर हम क्या करेंगे। हकीम अर्तुग़ साहब कहते हैं कि हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें चाहिए कि फ़ौरन से हम इस जहर का तोड़ तलाश कर लें। इतनी देर में सामसा वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि अर्तुग़रुल साहब ना तो बामसी नज़र आ रहा है और ना ही आसमा खातून नज़र आ रही हैं। ये सुनते ही अर्तुग़रुल साहब परेशान हो जाते हैं। फिर कहते हैं कि यकीनन आसमा के पीछे बामसी साहब गए होंगे। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब बाहर चले जाते हैं जहाँ पर सिपाही सज़ा में खड़े थे। इतनी देर में बामसी भी लाश को घसीटता हुआ वहाँ पर आ जाता है। ये मंजर देखते ही अर्तुग़रुल साहब पूछते हैं कि बामसी क्या हुआ है, आसमा खातून कहाँ पर है और ये आदमी कौन है। इस पर बामसी तमाम के तमाम दास्तान सुना देता है जो कि सारा वाक़या बाहर पेश आया था। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब किरजा से पूछते हैं कि ये आदमी कौन है। इस पर किरजा कहता है कि ये बहादुर साहब का आदमी है, लेकिन आज तक ये बंदा कबीले में नहीं आया। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब बहादुर के बाकी सिपाहियों से पूछते हैं कि क्या किरजा सही कह रहा है। इस पर बहादुर का एक सिपाही कहता है, जी हजूर, ये अल्पामश है, लेकिन ये हमारे साथ नहीं होता, ये बाकी कबीले के साथ आ रहा था, हम नहीं जानते ये यहाँ पर क्या कर रहा है। ये सुनते ही अर्तुग़रुल साहब गुस्से में बहादुर के खैमे की तरफ जाते हैं जहाँ पर वो कैद था और वहाँ जाकर गुनगुत और बाकी दूसरे लोगों को बाहर भेज देते हैं। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब अच्छी खासी पिटाई करते हैं बहादुर की और मारते मारते उसको बताते हैं कि तुम्हारे सिपाही अल्पामश ने क्या किया है। मार खाते खाते बहादुर कहता है कि उस पागल आदमी ने मेरे कबीले के साथ आना था, वो यहाँ पर क्या कर रहा था ये मुझे नहीं पता। इस पर अर्तुग़रुल साहब उसको और मारना शुरू कर देते हैं। साथ साथ उसको ये भी कहते हैं कि तुम्हारी वजह से अल्पामश ने ये गद्दारी की और उसने आसमा खातून को सोने के सिक्के देकर ख़रीदा। इस पर बहादुर कहता है कि बिल्कुल नहीं, ये झूठ है, मुझे नहीं पता कि अल्पामश किसके लिए काम कर रहा है। इसके बाद अर्तुग़रुल साहब उसको और मारते हैं, लेकिन हर दफ़ा वो इनकार करता है कि उसने कुछ नहीं किया। इसी दौरान कबीले के ढोल बजते हैं और गवर्नर आरिस कबीले में दाखिल हो जाता है। ये ख़बर बामसी साहब अर्तुग़रुल साहब तक पहुंचाते हैं। फिर अर्तुग़रुल साहब बाहर आ जाते हैं। बाहर जाकर अर्तुग़रुल साहब आरिस से पूछते हैं कि जी क्या बात है, आप यहाँ पर क्यों आए हैं, खैरियत तो है। इस पर आरिस कहता है कि जो कुछ भी हुआ मुझे पता चला, मैं बहुत ज़्यादा परेशान था, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। अगर मेरे लायक कोई खिदमत है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। ये सुन के अर्तुग़रुल साहब उसको खैमे के अंदर ले आते हैं और कहते हैं कि आपने अभी कहा कि आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं, तो फिर बताएं कि आप असलिहान खातून और तुरगुत के लिए क्या कर सकते हैं। इस पर आरिस कहता है कि अर्तुग़रुल साहब, जैसा कि आपने मुझे बताया है कि ये जहर देने वाला उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देना चाहता था, तो मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूँ जो इस तरह का जहर बना सकता है और वो माहिर नबातात है, वो नेकिया का ताजिर है। एक साबका पादरी जिसने अपना मज़हब छोड़ दिया था, वो इस बात पे माहिर जाना जाता है कि वो बहुत तकलीफ़ देकर मारता है। इस पर अर्तुग़रुल साहब कहते हैं कि वो शख्स मुझे कहाँ मिल सकता है। इस पर आरिस कहता है कि वो वादी के दामन में एक गार के अंदर रहता है और उसने ख़ुद को लोगों से जुदा करके रखा हुआ है। अगर आप उस पादरी को तलाश कर लें तो हो सकता है कि वो असलिहान और तुरगुत साहब की मदद कर सके। इसके बाद आरिस कहता है कि अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं यहाँ पर आपके काम के लिए कमांडर कोस्तास को छोड़कर जाऊंगा।
یہ سن کر ارطغرل صاحب اس کی بات مان لیتے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آرس وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف سعادتین کوپیک اپنے خیمے میں موجود ہوتا ہے اور سپاہی گوگتوک بھی اس کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ گوگتوک اس کو کہتا ہے کہ بامسی اسما کا پیچھا کر رہا تھا اور جس وقت الپامش نے اسما خاتون کو مارا تو بامسی نے دیکھ لیا۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے تیر چلا کے الپامش کو مار دیا۔ یہ سننے کے بعد سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ بہت اچھا کیا کہ تم نے اس کو مار دیا، اب بامسی اس لاش کو قبیلے لے کر جائے گا اور وہی ہوگا جیسا ہم چاہتے تھے۔ اس کے بعد سعادتین کوپیک اس کو حکم دیتا ہے کہ جس ماہر نباتیات نے یہ زہر بنایا تھا اس کو تلاش کرو اور فوراً مار دو تاکہ پیچھے کوئی بھی ثبوت نہ بچے، تاکہ اس آدمی کے مرنے کی وجہ سے ارطغرل صاحب زہر کا توڑ تلاش نہ کر پائیں۔ اس کے بعد گوگتوک چلا جاتا ہے اور سعادتین کوپیک کہتا ہے کہ شام تک ترگت اور اصلیحان مر جائیں گے اور اس بات پہ ارطغرل بہادر کو مار دے گا اور اسی بات پر امن کو یقینی بنانے کے لیے میں ارطغرل کا سر اتار دوں گا۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں اصلیحان خاتون اور ترگت بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اسی دوران ان کی سانسیں اکھڑنے لگتی ہیں تو حفصہ خاتون حکیم ارطغرل صاحب سے کہتی ہیں، حکیم صاحب ان کی سانسیں اکھڑ رہی ہیں، جلدی کریں۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل صاحب فوراً اٹھتے ہیں اور اصلیحان خاتون کے پاس جاتے ہیں اور ان کو دوائی پلاتے ہیں، لیکن ان کی طبیعت اس سے نہیں سنبھل پا رہی ہوتی۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہم ان کو کھو رہے ہیں۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل صاحب کے خیمے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ شام تک بچ پائیں گے۔ اس پر ارطغرل صاحب بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکیم ارطغرل صاحب ابھی آرس میرے پاس آیا تھا اور اس نے مجھے بتایا ہے کہ ایک ماہر نباتیات ہے، وہ کہاں پر رہتا ہے اور وہ کس طرح کا زہر بناتا ہے۔ اس کے بعد اس نے مزید یہ بتایا ہے کہ سعادتین کوپیک کے اختیارات ختم ہو رہے ہیں اور اب میں اس کے ساتھ اتحاد نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ اب میں مزید اور انتظار نہیں کر سکتا، میں ابھی جا رہا ہوں۔ اس پر حکیم ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ارطغرل صاحب میں آپ کی اجازت سے آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں پر اب کچھ نہیں کر سکتا، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ جا کر میں کچھ آپ کی مدد کر سکوں۔ اس پر ارطغرل صاحب اس کو اجازت دے دیتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ سپاہی ارطغرل صاحب کے ساتھ اور حکیم ارطغرل صاحب کے ساتھ ماہر نباتیات کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف اس آدمی کے غار میں سعادتین کوپیک کا سپاہی پہنچ جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ امیر حضرت آپ کی بنائی ہوئی زہر کی بوتل سے بہت زیادہ خوش تھے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ ایک بوتل اور بنائیں۔ دوسری طرف ارطغرل صاحب اور ان کے ساتھی غار کے کچھ قریب پہنچ جاتے ہیں اور ان کو تلاش کرتے کرتے ان کو پاؤں کے کچھ نشانات ملتے ہیں۔ اس پر بامسی کہتا ہے کہ ارطغرل صاحب پاؤں کے کچھ تازہ نشانات اس طرف کو جاتے ہیں، یقیناً ہم سے پہلے کوئی نہ کوئی یہاں پر آیا ہوگا۔ یہ سنتے ہی ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں نے یہ زہر بنوایا تھا وہ اس آدمی کو قتل کرنے کے لیے آئے ہوں۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جلدی جلدی غار کو تلاش کرنا چاہیے تاکہ ہم وہاں پر پہنچ سکیں۔ اس کے بعد تمام سپاہی اس طرف چل پڑتے ہیں۔ دوسری طرف غار میں جس آدمی نے زہر بنایا تھا وہ کہتا ہے کہ میں نے جس سام سے زہر بنایا تھا اسی کا توڑ بھی تلاش کر لیا ہے۔ یہ سنتے ہی سعادتین کوپیک کا سپاہی اس کے گلے پر خنجر رکھ لیتا ہے۔ اس دوران وہ آدمی کہتا ہے کہ تم مجھے کیوں مارنا چاہتے ہو؟ اس پر وہ سپاہی کہتا ہے کہ ہم اپنے راز میں کسی اور کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ کہتے ہی وہ اس پر وار کرتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس دوران ارطغرل صاحب بھی غار کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پر کہتے ہیں کہ محتاط رہنا، اندر ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد ارطغرل صاحب، حکیم ارطغرل صاحب اور چند سپاہی غار کے اندر داخل ہوتے ہیں، جبکہ باقی سپاہی غار کے باہر پہرے کے طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ارطغرل صاحب غار کے اندر پہنچتے ہیں تو اس آدمی کی لاش نظر آتی ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب اور زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا اندازہ ٹھیک تھا کہ ان بدماشوں نے اس کو پہلے سے ہی مار دیا ہے۔ اسی دوران حکیم ارطغرل صاحب کی نظر ایک سانپ کے اوپر پڑتی ہے جو کہ کٹا ہوا ہوتا ہے۔ اس پر وہ کہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس آدمی کو مارا ہے یقیناً اس نے اسی سانپ کو کیوں مارا ہے، اس کا مطلب یہی ہوا کہ اس سانپ کے اندر ہی اس زہر کا توڑ ہے۔ اس پر ارطغرل صاحب بھی کہتے ہیں کہ زہر یقیناً اسی سانپ کی وجہ سے بنایا گیا ہے اور انہوں نے اس سانپ کو بھی مار دیا تاکہ ہم اس کے زہر کا توڑ نہ نکال سکیں۔ یہ سنتے ہی بامسی بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ حضور اگر یہ سانپ مر گیا تو پھر ہم تو اس کا زہر نہیں حاصل کر سکیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ اس پر حکیم ارطغرل صاحب کہتے ہیں کہ تم پریشان نہ ہو، اگر اس کے جسم کے اندر زہر ابھی بھی موجود ہوا تو انشاءاللہ ہم کوئی نہ کوئی توڑ نکال لیں گے۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل صاحب ایک بوتل لیتے ہیں اور سانپ کو پکڑتے ہیں اور بسم اللہ پڑھ کے اس کو دبا کر اس کا زہر نکالنا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا ایک زہر کا قطرہ نکل آتا ہے۔
یہ دیکھ کے حکیم ارطغرل صاحب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور خوشی سے کہتے ہیں کہ ارطغرل بھائی اس کے اندر ابھی زہر موجود ہے۔ یہ سن کر گنگت اور بامسی بھی بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل صاحب اس کا توڑ بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ دوسری طرف چودار قبیلے میں اسلحان خاتون اور ترگت صاحب بہت زیادہ تکلیف میں ہوتے ہیں۔ اسی دوران حائمہ خاتون بھی روتے روتے کہتی ہیں کہ ترگت بیٹا تھوڑا سا صبر کرو، تمہارے بھائی ابھی زہر کا توڑ نکالنے کے لیے گئے ہیں، انشاءاللہ وہ آ جائیں گے۔ اسلحان خاتون اور ترگت بہت زیادہ تڑپ رہے ہوتے ہیں اور ان کا تڑپنا ان خواتین سے دیکھا نہیں جا رہا ہوتا۔ دوسری طرف تھوڑی سی جدوجہد کے بعد حکیم ارطغرل صاحب اس کا توڑ نکال لیتے ہیں اور اس زہر کا توڑ بنا لیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بوتل ارطغرل صاحب کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ارطغرل بھائی فوراً سے وقت ضائع کیے بغیر آپ قبیلے واپس جائیں اور ان کو یہ دوائی پلا دیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بہت جلدی اپنا اثر دکھائے گا، اتنی دیر میں یہاں پر رکتا ہوں اور تھوڑی سی اور جڑی بوٹیوں کے ساتھ زہر۔ یہ سنتے ہی ارطغرل صاحب گنگت کو حکیم ارطغرل صاحب کے ساتھ چھوڑتے ہیں اور بامسی کو اپنے ساتھ لے کر قبیلے چلے جاتے ہیں۔ اس دوران حکیم ارطغرل صاحب یہاں پر چیزیں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنے کام پر لگ جاتے ہیں۔ اسی دوران ان کو ایک پودا ملتا ہے جس کو سونگھنے کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ ہانلی بازار میں سلطان علاء الدین صاحب کو جو زہر دیا گیا تھا وہ بھی اسی پودے سے بنایا گیا تھا۔ حکیم صاحب کی پریشانی دیکھتے ہی گنگت بھی کہتا ہے کہ کیا بات ہے، کیا کوئی اہم بات ہے؟ اس پر حکیم صاحب کہتے ہیں ہاں بہت اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے، اور ہمیں فوراً سے قبیلے جانا ہوگا اس سے پہلے کہ زیادہ دیر ہو جائے۔ اس کے بعد حکیم ارطغرل صاحب اور گنگت بھی غار سے نکل جاتے ہیں اور قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس دوران چودار قبیلے میں اسلحان خاتون اور ترگت صاحب کی طبیعت مزید خراب ہو جاتی ہے اور ان کے چہرے کا رنگ بگڑنے لگ جاتا ہے اور منہ پہ نشانات لگنے لگ جاتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہی حائمہ خاتون بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگ جاتی ہیں کہ یا اللہ کرم کر، یا اللہ کرم کر۔ حائمہ خاتون کو اس طرح روتا دیکھ کر حلیمہ سلطان ان کو خیمے سے باہر لے جاتی ہیں۔ اسی دوران بامسی صاحب اور ارطغرل صاحب بھی بجلی کی طرح گھوڑے دوڑاتے ہوئے قبیلے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں تیتان بھی موقع سے فائدہ اٹھا کر پورے قبیلے کی چھان بین کر رہا ہوتا ہے اور انفارمیشن اکٹھی کر رہا ہوتا ہے۔ اسی دوران گندوز بھاگتا ہوا اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ داریو صاحب مجھے آپ اڑنے والے گھوڑے کی سواری پر کب لے کر جائیں گے، مجھے کہانی سنائیں۔ اس پر تیتان کہتا ہے کہ بس ابھی آپ کو لے کر جاؤں گا، تھوڑا سا وقت اور ہے، آپ کو ضرور لے کے جاؤں گا۔ پروں والا گھوڑا ضرور آئے گا، میرے پاس آتا رہتا ہے لیکن وہ صرف رات کو آتا ہے، جب وہ آئے گا تو میں تمہیں بتاؤں گا۔ اسی دوران ایک عورت کی نظر اس پر پڑتی ہے اور وہ گندوز کو اپنے ساتھ خیمے کی طرف لے جاتی ہے، اور یہیں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہو جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ریگولر اپڈیٹس کے لیے اسلامک سینس کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔